جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى وصلى الله تعالى على نبي المصطفى ونبي المصطفى وأمينه على رأي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. قال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلفة منفقة للسلعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. أخرجه البخاري في صحيحه. اعمال کی قبولیت کے لیے اور اعمال کے ثواب کو مرتب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لانے کے بعد آدمی رزق حلال کمائے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں اور عبادات اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر قبول ہو جائیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم ایمان لانے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد رزق حلال کمائیں. اگر خدا نخواستہ رزق حرام ہمارے پیٹ میں گیا تو اللہ تعالیٰ عبادات قبول نہیں فرمائیں گے. علماء کہتے ہیں کہ حرام کا ایک لقمہ اگر پیٹ میں چلا جائے اللہ تعالیٰ 40 دن کی عبادات قبول نہیں فرماتے. تو اس لیے رزق حلال کے اوپر شریعت نے بہت زیادہ اس توجہ دی ہے اور اس پہ بہت ساری احادیث وارد ہیں. اب فی زمانہ کچھ ایسے کاروبار ہیں کہ جن کے اوپر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے. ایک تو وہ کاروبار ہوتے ہیں اور وہ کام کاج ہوتے ہیں جو براہ راست حرام ہیں، جیسے شراب کا بیچنا، یہ تو ہے ہی حرام، یا خنزیر کی خرید و فروخت، یہ حرام، یا سود لینا دینا کھانا، یہ حرام ہے. یہ وہ حرام چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں سب کو پتہ ہے. اب کچھ ایسے حلال اور جائز کام ہیں جن کو آج کل معاشرہ حرام طریقے میں کنورٹ کر کے حرام پیسہ کماتا ہے. اس وقت بہت سے ایسے بھی حلال کام ہیں کہ جن کو اگر جائز طریقے سے کیا جائے تو ان کی آمدنی حلال ہے، لیکن ہمارے یہاں کئی لوگ اس کو حرام طریقے سے اس کام کو کر کے یا حرام آمیزش کر ملاوٹ کر کے اس سے حرام کما رہے ہیں. بعض لوگ اس لیے بھی حرام کما رہے ہیں کہ ان کو مسائل کا علم نہیں ہے، اس لیے حلال اور حرام کے مسائل کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. اب میں آج چند کاروباروں کا ذکر کروں گا اور یہ بیان جو بعد میں انشاءاللہ نیٹ پہ بھی آ جائے گا، اس کو بھی آپ تصویر سن سکتے ہیں. تو اس میں آج بہت اہم چیزوں کا آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس کو باہر دے، اس کو باہر کر دے، باہر جائے گا. باہر جاؤ سر، باہر جاؤ. آج کل آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے اپنے موبائل کے اسٹیٹس پہ گھڑی کی تصویریں، کپڑوں کی تصویریں، موبائل کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں اور نیچے اس کی قیمت لکھی ہوتی ہے. بہت سے لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ آپ ان کے اگر اسٹیٹس کو دیکھیں گے تو اس میں کپڑے کی تصویریں، جیولری کی تصویریں، مختلف آئٹمس کی تصویریں ہوتی ہیں. اور جب آپ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز آپ کتنے کی بیچ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ 3000 روپے کی مجھ سے بیچ رہے ہیں، اور وہ چیز ان کی ہوتی نہیں ہے.
جو بیچنے والے حضرات ہوتے ہیں انہوں نے جن آئٹمس کی تصویر لگائی ہوتی ہیں وہ آئٹم ان کے پاس نہیں ہوتے ان کی ملکیت میں. طریقہ کار یہ کرتے ہیں وہ لوگ کہ یہاں سے وہ آرڈر پکڑ لیتے ہیں اور پھر مارکیٹ سے خرید کر آگے بڑھتے ہیں. اب اس میں مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے صرف مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے کئی لوگ حرام کما رہے ہیں. میں اس کے حلال کا طریقہ بھی بتاتا ہوں اور حرام کو بھی بتاتا ہوں. دیکھو جو چیز ہماری ملکیت میں نہیں ہے نا تو جب تک ہم اس کو خرید کر مالک نہ بن جائے اور اس پہ قبضہ نہ کر لیں، یعنی ایسی چیز جو منقولی ہے یعنی جو منتقل ہو سکتی ہے یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں، ایسے گھڑی ہے وہ آپ اس کو ہر جگہ لے جا سکتے ہیں تو اسے کہتے ہیں اشیاء منقولی. تو جو چیز منتقل ہو سکتی ہے جب تک اس کو خرید کر ہم مالک نہ بن جائے اور اپنے قبضے میں نہ لے لیں، کس میں نہ لے لیں؟ اپنے قبضے میں، اس کو شرعی طور پر آگے بیچنا جائز نہیں ہے. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے مثلا ایک کپڑے کی تصویر لگائی، وہ کپڑا ان کے پاس نہیں ہے اور انہوں نے لکھا ہوا 3000 روپے. آپ نے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی مجھے ایک کپڑا چاہیے، آپ کتنے کا دیں گے؟ انہوں نے کہا بھائی میں 3000 کا سیل کر دوں. آپ نے کہا کہ یار کچھ ڈسکاؤنٹ کر دو، کہہ رہے کہ بھائی لاسٹ ہو جائے گا 2500. آپ نے ڈن کر دیا، انہوں نے کپڑا باہر سے منگوایا اور آپ کو مارکیٹ سے منگوا کے دے دیا کہ ناجائز ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ اس وقت تک کسی چیز کو نہیں بیچ سکتے جب تک آپ نے خریدا ہوا نہ ہو اور اپنے قبضے میں نہ لیا. کیا؟ جس چیز کو آپ نے خریدا ہوا نہیں ہے اور اپنے قبضے میں نہیں لیا ہوا آپ اس کو نہیں بیچ سکتے. اب یہ جو حضرات ہوتے ہیں انہوں نے اس چیز کو خریدا ہوا نہیں ہوتا، وہ چیز ان کے قبضے میں نہیں ہوتی، ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یہ لکھیں کہ میں 3000 کا بیچ رہا ہوں، کیونکہ یہ بیچ سکتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ بیچنے کا اختیار مالک کو ہوتا ہے اور یہ مالک ہے ہی نہیں، ان کو خریدا ہی نہیں. اس طرح زیادہ تر لوگ کام کر رہے ہیں اور حرام کما رہے ہیں. اس کے جواز کی ایک صورت بتاتا ہوں. دیکھو فقہا کہتے ہیں کہ الفاظ کے بدلنے سے کاروباری معاملات میں، دوبارہ سنو، فقہا فرماتے ہیں کاروباری معاملات میں الفاظ کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. کیا؟ احکام بدل. کاروباری معاملات کے اندر الفاظ کے بدلنے سے احکام کیا ہوتے ہیں؟ بدل جاتے. بدل جاتے ہیں. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چیز نہ کہیں کہ میں بیچ رہا ہوں 3000 کا، کیونکہ بیچ تو سکتے نہیں، کیونکہ خریدا ہوا نہیں، ملکیت میں نہیں، قبضے میں نہیں. وہ کیا کرے کہ تصویر لگا دے اور قیمت نہیں لکھے. آپ کوئی ان سے پوچھے کہ کتنے کا ہے تو کہے کہ بھائی یہ میری ملکیت میں نہیں ہے، بھائی یہ کہہ دیں کہ میں آپ کو لا کے دے دوں گا مارکیٹ سے 3000 کا. کیا؟ 3000 کا. پہلا والا جملہ کیا تھا؟ میں بیچ رہا ہوں 3000. 3000. وہ غلط تھا. اب کیا کہہ رہی؟ میں مارکیٹ سے میں آپ کو مارکیٹ سے لا کے دے دوں گا 3000 کا. 3000 کا. جملہ کیا ہوا؟ بدل دی. اس جملے سے ہی پتہ لگا کسٹمر کو کہ یہ چیز اس نے بھی خریدی نہیں ہے. اب کسٹمر کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کی کسی سیٹنگ ہوئی ہے کسی دکاندار کے ساتھ، وہاں سے ہی مجھے خرید کے اپنا نفع رکھ کر 3000 کا دے دے گا. یہ جائز ہے. جائز کیوں ہے؟ کیونکہ فقہا کہتے ہیں کہ کاروباری معاملات کے اندر الفاظ کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. اس نے جب یہ کہا نا کہ یہ چیز میں آپ کو لا کے دے دوں گا تو یہ بیع سلم بن گئی. کیا بن گئی؟ بیع سلم کہتے ہیں
کہ ایک آدمی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ بھائی مجھے ایسے جوتے لا کے دے دو. اب آپ کے پاس ابھی تو وہ جوتے موجود نہیں ہیں لیکن ایسے جوتے مارکیٹ میں ملتے ہیں. شرط یہ کہ ایسی چیز کا وجود ہونا چاہیے مارکیٹ کے اندر. آپ نے کہا کہ میں آپ کو یہ اتنے کے لا کے دے دوں گا. یا آپ کیٹرنگ والے کے پاس جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بھائی کل شادی کی تقریب ہے, 10 کلو بریانی 5 کلو پورا بنا دیں. تو نہ ابھی بریانی موجود ہے اور نہ ابھی قورمہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کتنے پیسے ہوں گے, وہ کہے گا بھائی 10 کلو کے اتنے ہو جائیں گے اور قورمے کے اتنے ہو جائیں گے, کیونکہ اس کے پاس مٹیریل موجود ہے. کیا موجود ہے؟ مٹیریل پھر وہ کہتا ہے میں اتنے کا آپ کو بنا کر دے دوں دے دوں گا. تو اسے کہتے ہیں یہ بیع سلم, بیع استثناء اور بیع سلم چرائے کی ہوتا ہے کہ وقت معلوم ہو کہ کب لا کے دیں گے, کس جگہ سے مبی ملے گی یا کہاں لا کے دینی ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ دیکھو کئی لوگ, بیٹا بھائی جاؤ, کئی لوگ اس طرح کاروبار کر رہے ہیں اور ان کے پاس جو آئٹم ہے وہ حلال ہے. کپڑا کیا ہے؟ حلال حلال ہے, کوئی حرام چیز نہیں ہے. جوتا بیچتے, جوتا کیا ہے؟ حلال حلال ہے. گھڑی بیچ رہے, گھڑی کیا ہے؟ حلال حلال ہے. لیکن طریقہ کار غلط ہونے کی وجہ سے حرام ہوا ہے. مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے حرام کمایا. تو اگر کسی شخص نے وہ چیز خریدی بھی نہیں ہے اور قبضے میں نہیں ہے تو وہ یہ مت کہے کہ میں بیچ رہا ہوں اتنے کا. وہ یہ بولے کسٹمر کو کہ میں آپ کو یہ چیز اتنے کی لا کے دے دوں گا, تو جائے گا. اور اگر کسی شخص نے وہ آئٹم خریدا ہو اور وہ آئٹم اس کے قبضے میں بھی ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز میں اتنے کی بیچ رہا ہوں. اس کے لیے چلیے اس کیا کیے جائز کی. کیوں؟ کیونکہ یہ اس مبی کا, مبی کہتے ہیں جو چیز آپ بیچ رہے ہوتے نا, اس کو مبی کہتے ہیں. یہ اس کا مالک ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کے قبضے میں اس کو اختیار ہے کہ یہ اس کی تصویر لگائے اور کہے کہ جی میں اتنے کی چیز بیچ رہا ہوں, جائے گا. اب دوسرا مسئلہ یہ سمجھانا ہے کہ بعض لوگ ایک کمپنی میں نوکری کرتے ہیں, اس کمپنی میں ان کی تنخواہ مقرر ہوتی ہے. پھر کمپنی کہتی ہے کہ بھائی آپ اپنے شیئرز بیچ رہے ہیں, کسی کو خریدنے تو بتائیں. تو اسی کمپنی میں کام کرنے والے کئی لوگ کمپنی کے شیئرز کیا کرتے ہیں؟ خرید لیتے ہیں. یہ جائز نہیں. کیوں؟ دیکھو اگر آپ کسی کمپنی کے اندر شیئر خریدتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہاں انویسٹمنٹ کر دی. کیا کر دی؟ اور آپ ایک طرح کے پارٹنر بن چکے ہیں. چاہے آپ کا شیئر کم ہے یا زیادہ ہے, چاہے آپ 1% پارٹنر ہو, چاہے آپ 50% پارٹنر ہو, پارٹنر از پارٹنر. اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں اس کمپنی میں نوکری کرتا ہوں تو پھر آپ کیا ہو؟ نوکر ہو. آدمی کی ایک کمپنی کے اندر میں آدمی کی ایک کمپنی میں ایک وقت میں ایک حیثیت ہو سکتی ہے, دو حیثیتیں ہو سکتی. یا تو آپ اس کمپنی میں اپنا شیئر خرید لو اس کمپنی سے, یا تو آپ کمپنی میں شیئر خرید لو, نوکری چھوڑ دو, تو پھر جائز ہے آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ نوکر نہیں, اب اس کمپنی میں آپ پارٹنر بن گئے. بھلے آپ اندر درجے کے پارٹنر ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر آپ کو نوکری کرنی ہے اس کمپنی کے اندر تو پھر آپ نے شیئر آپ چھوڑ دیں, شیئرز مت خریدیں, آپ اس کمپنی میں کیا کریں؟ نوکری کریں. ہاں اس کمپنی میں نوکری کرنے والا, مثلاً میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ KFC ایک کمپنی ہے. اب KFC میں کام کرنے والا KFC کا شیئر نہیں خرید سکتا, لیکن دوسری کمپنی کا شیئر وہ خرید سکتا. بات سمجھ رہے ہو؟ اس طرح ایک آدمی ہے, اس نے سمجھو, مثال دے رہا ہوں, اس نے KFC کا شیئر خریدا ہوا ہے, تو اب وہ نوکری
نہیں کر سکتا، لیکن دوسری کمپنی میں نوکری کر سکتا ہے. تو ایک وقت میں ایک جگہ میں آدمی کی ایک حیثیت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے فیکٹری کے آنر بھی ہیں غلام اور وہاں آپ نوکر بھی ہیں. یا تو آپ کمپنی کے آنر ہوں گے یا آپ کیا ہوں گے، وہاں نوکری کرنے والے ہوں گے. تو کئی لوگ اس غلطی میں مبتلا ہے، کیونکہ مجھے اس طرح پتہ لگا کہ میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا اور ہمارے ایک ساتھی ہیں، ایک بڑی کمپنی میں فارمیسی میں ہوتے ہیں. انہوں نے مجھ سے یہ بات پوچھی کہ میں اپنی کمپنی میں جا کے جاب کرتا ہوں تو وہاں کا شیئر میں خرید سکتا ہوں یا نہیں خرید سکتا. تو پھر میں ان کو بس تفصیل سے سمجھایا. تیسری بات یہ کہ یہ جو شیئرز کا کام ہے یہ بھی اس میں بھی بہت شرائط ہے، اور اس میں زیادہ تر لوگ حرام اسی وقت کماتے ہیں کہ جب وہ اپنے شیئر پہ قبضہ نہیں کرتے اور اس کے ریٹ کیا ہوتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں اور وہ اس کو بیچ دیتے ہیں. تو اس کی حلال صورت بھی ہے، لیکن اس کے لیے آپ پہلے اس کی بہت زیادہ شرائط ہے. بہتر تو یہ ہے کہ شیئر سے کام کیا ہی نہ جائے. یہ جو اسٹاک ایکسچینج کی بات میں بات کر رہا ہوں، اور اگر کرنا بھی ہے تو اس کا پھر بہتر طریقہ ہے کہ پہلے اس کے جتنے مسائل ہیں وہ علماء کرام سے معلوم کر لیے جائیں، بلکہ کوئی کتاب بھی خرید لی جائے علماء سے پوچھ کے، اس کو پھر پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق کاروبار کیا جائے. اسی طرح ہمارے یہاں ایک ہے فاریکس ٹریڈنگ. فاریکس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے ملک کی کرنسی خریدتے ہیں اور جب اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو آپ اس کو کسی بھی کرنسی میں یا اپنے ملک کرنسی میں تبدیل کر لیتے ہیں اور نفع کما لیتے ہیں. یہ جائز ہے، لیکن زمانے حال میں یہ دو طریقے سے ہو رہا ہے. ایک طریقہ جواز کا ہے اور ایک ناجائز کا ہے. جواز کا طریقہ یہ، مثلا آپ نے ڈالر خرید لیے اور آپ اس کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر لیے یا اپنے پاس لے آئے گھر میں، یعنی آپ کے قبضے میں آ گیا، اکاؤنٹ میں آنا بھی قبضے میں آنا. اب وہ جب ڈالر مہنگا ہو گیا تو آپ نے اس کو پاکستانی کرنسی میں کیا کیا، کنورٹ کیا. جائز ہے. اب ناجائز کیا ہو رہا ہے، ناجائز بھی ہو رہا ہے اور دھوکہ بھی ہو رہا ہے. کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی دبئی کے اندر ہماری کمپنی ہے، یا کہتے ہیں کہ جی ترکی میں، یا کہتے ہیں کہ جی جرمنی میں، فرانس میں، انگلینڈ میں بہت بڑی کمپنی چل رہی ہے فلانا، اور وہاں فاریکس ٹریڈنگ ہوتی ہے. آپ اپنے پیسے لگا دیں اتنے پاکستانی، تو ان پیسوں کے بدلے وہ اتنے ڈالر آپ کی طرف سے خرید لیں گے وکیل بن کے. اور جب وہ ڈالر مہنگا ہوگا اور آپ یہاں سے کہہ دیں گے کہ جی بیچ دو، تو وہ بیچ دیں گے اور آپ پھر اپنے اکاؤنٹ، آپ کے اکاؤنٹ میں پاکستانی کرنسی آ جائے گی اور آپ جا کے نکال سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کمپنی کو سرچ کرنا چاہیں تو آپ گوگل پہ جا کر اس کا بایو ڈیٹا لے سکتے ہیں. ہوتا ہے کہ جب آپ گوگل پہ جاتے ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں ڈسٹ رکھوں، تو مجھے بھی ایک بندہ ملا تھا، اس نے مجھے اس طرح کہا اور پھر میں گوگل پہ گیا. تو گوگل پہ جب آپ جائیں گے اور گوگل پہ آپ سرچ کریں گے تو وہ کمپنی آ جائے گی اور اس کا پورا بایو ڈاٹا آ جائے گا. وہ بتا دیں گے سن 1900 فلاں سے یہ کمپنی چل رہی ہے اور یہ رجسٹرڈ ہے اور یہ اور وہ 10 باتیں لکھی ہوئی. آج کل تو ویب سائٹ بنانا بڑی بات نہیں ہے، لوگ کو نہیں بنا رہے تھے. اب اس میں عموماً تو دھوکہ ہوتا ہے. عموماً تو وہ جھوٹ بول کے آپ کا پیسہ آپ سے لے لیتے ہیں اور آگے کوئی ٹریڈنگ نہیں چل رہی ہوتی. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کو ایک جھوٹی کیلکولیشن دکھا رہے ہوتے ہیں اور ایک جھوٹی ٹریڈنگ دکھا رہے ہوتے ہیں. جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ جی اس کو چینج کر کے دو پاکستانی منی میں، تو پھر پہلے تو وہ بہانے کرتے ہیں اور آخر کو اس کو لاس کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو پیسہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ کوئی ٹریڈنگ ہو ہی نہیں رہی. وہ ایسی جو ہمیں تصویر دکھائی جاتی ہے ٹریڈنگ کی، وہ جھوٹی تصویر ہوتی ہے.
دوسری بات یہ کہ اگر واقعی ٹریڈنگ ہو بھی رہی ہے، اچھا دوسری صورت یہ بھی ہے کہ ٹریڈنگ نہیں ہوتی، وہ آپ کو نفع کے طور پہ سود کا پیسہ انہوں نے بینکوں میں رکھا ہوتا ہے، جس طرح آپ سے انہوں نے پیسہ لیا ہوتا ہے اس طرح بہت سارے لوگوں سے پیسہ لیا ہوتا ہے، ان کو بیوقوف بناتے ہیں، وہ پیسہ سود پہ رکھتے ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ ہوتے ہیں، اور اس سے وہ آپ کو وقتی طور پہ کیا دیتے ہیں، نفع دیتے ہیں، نفع نہیں ہوتا، سود ہوتا ہے، آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا کمائی ہے جو آپ نے کمایا ہے، یہ ناجائز ہے، اس طرح بہت لوگ کر رہے ہیں آج کل۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے اس کام کے اندر، یہیں سے جانو کون، تیسری صورت ہوتی ہے تیسری صورت اس کام کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ سے آپ کے پیسے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے فارکس پہ کام نہ کیا جائے۔ فارکس کی سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ آپ براہ راست اپنے پیسوں سے ڈالر یا جو بھی کرنسی آپ خریدنا چاہتے ہیں خرید لیں، اور وہ ڈالر آپ نے گھر میں رکھ لیں یا اپنے اکاؤنٹ کھلوا لیں ڈالر کا، اور جب وہ ڈالر مہنگا ہو آپ اس کو پاکستانی کرنسی لیا کریں، کنورٹ کریں۔ کیوں؟ یہ سب سے اعلیٰ صورت ہے اور صاف ستھری ہے، کیونکہ آپ نے جو خریدا وہ آپ کے پاس ہے، کل مہنگا ہوگا آپ کیا کرو گے، اس کو نفع بیچ دو گے، کنورٹ کر لو گے اور نفع لے لو گے، جو بھی ہے آپ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس سے آپ کا پیسہ بھی محفوظ رہے گا اور کوئی شک اور شبہ والی بات بھی نہیں ہوگی، اور اس کے حلال بھی آپ کھا لیں گے۔ ایک اور کاروبار آج کل جسے کہتے ہیں بٹ کوائن، کیا کہتے ہیں؟ بٹ کوائن۔ بٹ کوائن ہے اور ایک دو اور ہے، باہر ممالک پہ چل رہے ہیں۔ تو بٹ کوائن کے حوالے سے میری باقاعدہ یہودی سے واٹس ایپ کے اوپر تفصیلی بات بھی ہوئی۔ بٹ کوائن وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو اس لالچ میں ہے کہ ہم جلدی کروڑپتی بن جائیں، کیونکہ وہ آپ کو ایک لالچ دیتے ہیں کہ جی آپ نے $10,000 خرید لیں اور ہم اس کی جو ہے نا بٹ کوائن کرنسی سے ٹریڈ کریں گے، اور یہ اتنے 2 دن کے اندر 3 دن کے اندر اتنے بن گئے، اور یہ فلاں اتنے لگا تو اس کا اتنا ہو گیا، فلاں اتنے لگا تو اس کا اتنا ہو گیا، وہ ایک جھانسا رہتے ہیں اور کئی لوگ جھانسے میں آ گئے۔ ویسے تو یوٹیوب کے اوپر اگر آپ سرچ کریں گے ہمارے بیانات تو اس میں میرے بیانات میں بٹ کوائن کے اوپر ایک تفصیلی بیان موجود ہے، اس میں نے بٹ کوائن پر بیان کیا 15 منٹ تک، اور اس میں ایک ایک جزیہ واضح کیا۔ بس میں حاصل بات کروں گا کہ جس کرنسی کا وجود نہ ہو اس سے کاروبار کرنا جائز نہیں۔ ایک قانون سن لیں، قاعدہ کلیہ، کہ جس کرنسی کا وجود نہ ہو، جس کرنسی کا وجود نہ ہو اس سے کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھو کبھی بھی بٹ کوائن آپ کو بٹ کوائن کی شکل میں نہیں ملے گا، وہ خود کہتے ہیں کہ آپ ڈالر خریدیں اور ڈالر کو اسکرین میں، کہاں پر؟ اسکرین کے اندر کنورٹ کریں گے بٹ کوائن، آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا میرے پاس اتنے بٹ کوائن ہے، اور جب آپ اس کرنسی میں اسکرین میں کاروبار کر کے آپ نفع کما لیں گے تو اب وہی بٹ کوائن کنورٹ ہوگا ڈالر میں، اور پھر آپ ڈالر نکال سکتے ہیں یا جو بھی کرنسی آپ کی، لیکن بٹ کوائن کو بٹ کوائن کی شکل میں آپ نہیں نکال سکتے۔ یعنی ایک مثال دے رہا ہوں، آپ جاتے ہیں ایکسچینج والے کے پاس اور اس سے کہتے ہیں کہ یار مجھے پاکستانی کرنسی دے دو، تو وہ دے دے گا۔ آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ آسٹریلین ڈالر ہے یا کینیڈین، اور اس کو چینج کرو پاکستانی کرنسی، دے دے گا۔ یا پاکستانی کرنسی دیتے کہتے ہیں یار اس کو آسٹریلین ڈالر میں چینج کر لو یا کینیڈین ڈالر میں، تو آپ کو فوراً دے دے گا۔ یا آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجھے اتنے پاؤنڈ چاہیے، پاؤنڈ میں 222-23 روپے کا ہے، تو وہ آپ کو پاؤنڈ دے دے گا، دے دے گا۔ لیکن اگر آپ ایکسچینج والے کے پاس جائیں اور اس کو بولیں کہ یار یہ 5 لاکھ روپے
اس کے مجھے بٹ کوائن دے دو. کیا دے دو؟ بالکل. وہ نہیں دے گا. وہ کہے گا سر اس قسم کی کرنسی, ایک بٹ کوائن نامی کرنسی کی کا کوئی وجود نہیں. ڈیجیٹل ہے. یہ صرف ڈیجیٹل ہے, آپ کو اسکرین میں نظر آئے گی. آپ دنیا بھر کے ایکسچینج کھنگال لیں اور ان کو کہہ کے میں آپ کو ریال دیتا ہوں یا ڈالر دیتا ہوں, آپ مجھے اس کے بدلے بٹ کوائن ہاتھ میں دیں, وہ آپ کو نہیں دے سکتا. تو جب تک بٹ کوائن کا وجود نہیں ہو جاتا اس سے کاروبار کرنا چاہیے. یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہوگا. اب دوسری بات کہ آیا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بٹ کوائن کرنسی یا کوئی اور ہے, ہم اس سے کاروبار کر رہے ہیں, تو کیا کاروبار ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اس میں بھی دھوکہ ہے. وہ جب کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے بٹ کوائن خرید لیں اور ہم اتنا کمائیں گے, پھر اتنے ڈالر آپ کما لیں گے, یہ سب جھوٹ ہے. ریسنٹلی میرے ایک دوست تھے ہمارے اور بہت اچھے مخلص ساتھی ہیں, انگلینڈ کے اندر ہوتے ہوئے پاکستان ہے. اچھا ہاں, جب وہ انگلینڈ میں تھے تو میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میرا بھائی بٹ کوائن کا کام کر رہا ہے اور وہ کینیڈا میں ہوتا ہے. تو میں نے بتایا کہ یہ ناجائز ہے, اور میں نے پھر اپنا وہ بیان بھیج دی یوٹیوب پر. انہوں نے اپنے بھائی سے رابطہ کیا کینیڈا میں, سمجھا ہے کہ وہ نہیں مانا, وہ ایک لالچ میں تھا کہ میں اتنا کما لوں. ریسنٹلی وہ کچھ مہینے پہلے پاکستان ہے, میری ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا ہاں بھائی آپ کے بھائی نے کتنا کما لیا؟ تو انہوں نے کہا یار لالچ کیا کہتے ہیں, لالچ کا انجام بری بلا ہے. ہاں, لالچ بری بلا ہے. کیا ہوا؟ کہہ رہے کہ اس نے وہ بٹ کوائن خرید لیے تھے, اور ایک بٹ کوائن اور ایک اور مستری کرنسی ہے کرپٹو کرنسی. کرپٹو, اب پتہ نہیں کرپٹو خریدے تھے یا بٹ کوائن, وہ خرید لیے تھے ڈالر کے بس. اب اس نے ڈالر کے خرید لیے تھے اور اس کو دکھاتے تھے کہ آپ نے اتنا کما لیے. وہ بہت خوش ہوتا تھا, بتاتا تھا کہ میں نے اتنا کما لیے. پھر اس نے ایک دن کہا کہ یار جہاں جس کے ذریعے سے انویسٹ کیے تھے کہ یہ مجھے اب نفع, اس میں جو پروفٹ ہے تو یہی اصل انویسٹمنٹ نہیں, جو میرا پروفٹ ہے وہ مجھے دے دے. تو کہا پہلے تو وہ بہانے بنانے لگے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں. جب اس نے زیادہ ان کے پیچھے پڑ گیا تو پھر انہوں نے آخر میں بتایا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے, اور وہ سارے پیسے کیا ہو گئے, ڈوب گئے. وہ سب ایک جھوٹ فریب تھا. تو یہ دو باتیں سمجھنے کی. پہلی بات تو یہ کہ بٹ کوائن اور کرپٹو سے کاروبار جائز ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کا وجود نہ ہو جائے. جس دن اس کا وجود ہو جائے گا, جس دن اس کرنسی کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے کہ میں کہہ سکوں گا دیکھو یہ نوٹ ہے میرے ہاتھ میں, یہ سکہ ہے بٹ کوائن کا یا کرنسی یا اس کا کرپٹو کا, پھر آپ اس سے جو کام کرنا کر سکتے ہیں. نہیں کرو. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس وقت جو بٹ کوائن اور کرپٹو سے کاروبار ہو بھی رہا ہے نا, وہ کوئی کاروبار نہیں ہو رہا, وہ دھوکہ ہے. اور وہ جاؤ شکریہ دے دیجیے, وہ دھوکہ ہے اور صرف آپ کو ٹھگا جائے. اب وہ لوگ کہ جو مال و دولت کے لالچی ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلدی کروڑ پتی بن جائے, اس میں آتے ہیں. ابھی چند دن پہلے نماز پڑھ جاتا عبداللہ پاک میں ایک نوجوان لڑکا آ کے تھا, عبداللہ ایڈ سے کہ مجھ سے کیا ہے, کہ بٹ کوائن کا کام کرنا کیسا ہے. میں نے کہا جائز. کیوں نہیں تو ہم نوجوان کیا کریں, ہمارے پاس تو کوئی اسکل مطلب ابھی فی الحال نہیں ہے نوکری. میں نے کہا تفصیل دیکھ لی, یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لو, میں سن جا نماز پڑھتا. اب یہ جو خاص کر نوجوان طبقہ ہے, اس کی نوکری نہیں لگی, یا وہ لوگ کہ جو بے روزگار بیٹھے ہوئے, اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یار کیا کریں, انکم ہو جائے گھر خرچ ہے. اب وہ پیسہ پڑا ہوا انویسٹمنٹ ہے یا پیسہ نہیں ہے, تو وہ سوچ رہے ہیں کہ یار کسی سے قرضہ لے لیتے ہیں اور اتنے ڈالر انویسٹ کر دیں گے, پھر ہم اتنا کما لیں گے اس کو اس کا قرضہ واپس کر دیں گے, اور ہم کیا ہوں گے, ہم یہ لے لیں گے اور وہ لے لیں گے. اور پتہ لگتا ہے کہ وہ جو قرضہ اٹھایا وہ بھی ڈوب گیا, اب مقروض ہو گئے. ایک آدمی تھا نا منڈی لگی جایا تھا مرغی کے سر پہ, تو وہ سوچ رہا تھا کہ وہ انڈے سر پہ تو جایا تھا, سوچ رہا تھا کہ انڈے جاؤں گا مرغی کے نیچے رکھوں گا, اتنے تک کتنے بچے رکھیں گے, پھر ان سے مرغی بنے گی, پھر وہ اتنے کے بچیں گے, پھر میں یہ خریدوں گا گاڑی, پھر سائیکل خریدوں گا, یہ لوں گا وہ لوں گا, کچٹار آواز آئی, وہ سارے انڈے زمین میں گرے پڑے ٹوٹ گئے. وہ گیا کام برابر. تو یہ ہے بات, سمجھ رہے. اچھا آخری بات کرتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں. بٹ کوائن یا کرپٹو کے نام سے جو بھی کرنسی ہے, یہ یہودیوں عیسائیوں کی اور کافروں کی بہت بڑی سازش ہے. اس کو آپ سمجھ لیں. دیکھو جتنی بھی کفار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں مفلس ہو جائے,
قرآن کریم سے مجھے لگتا ہے کہ کافر چاہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف پہنچے. اب چاہے براہ راست وہ خود پہنچائے یا کسی کو پیسے دے کے ہمیں تکلیف پہنچائے، ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے نا کسی بھی طرح، چاہے مسلمان قتل ہوتے ہیں، چاہے ان کا مال لوٹتا ہے، کافر خوش ہوتا ہے. کیونکہ کافر کی دشمنی ان سے مذہبی ہے. ہم کافروں سے مذہبی دشمنی کرے نہ کریں وہ ہم سے ضرور ہے. اب یہ دنیا بھر کے کفار کی بہت بڑی سازش ہے کہ مسلمانوں سے ان کا مال نکلوا دیا. اب ایک مثال ہے، اگر کوئی شخص آپ کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے 10 لاکھ دو، آپ کبھی بھی دیں گے؟ دیں گے آپ؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. کسی سے بھی کہتا ہے کوئی بھی نہیں دے گا. لیکن اگر ایک آدمی آپ کو فون کرتا ہے یار میرے پاس ایک بزنس ہے، اس میں 5 لاکھ روپے انویسٹ کریں، ماہانہ میں آپ کو 40,000 دوں گا، تو 100 آدمی کو جب بولے گا نا تو تقریباً 90 آدمی انویسٹ کر دیں گے. کیونکہ 90 آدمی یہ سوچیں گے یار 5 لاکھ تو بینک میں پڑا سڑ ہی رہا ہے کتنے مہینے سے، تو یار یہ تو 40,000 کو آتے رہیں گے تو یہ بھی سیو ہوتے ہیں تو بڑھ جائے گا ہمارے کچھ ہی عرصے میں یہ 5 لاکھ 10 لاکھ بن جائے گا. تو 80-90 آدمی ایسے ہوں گے جو بیوقوف ہوں گے جو انویسٹ کر دیں گے، اور وہی ان کو مطلوب ہے. اب یہ جہاں تک ہم نے سوچا ہے بٹ کوائن اور کرپٹو پہ تحقیق کی ہے تو ہمارا اندازہ یہاں تک یہ ہے، اچھا یہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارا ایک احتمال یہ جا رہا ہے، کئی لوگوں سے بات چیت ہوئی کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کہ ہماری جیبوں سے پیسہ نکلوائیں انویسٹمنٹ کے نام پر، اور جب ہم انویسٹمنٹ کر دیں گے تو ایک ٹائم شروع میں تو کہیں گے کہ جی پروفٹ ہے اور پروفٹ دیں گے بھی، ایک ٹائم پہ جب اچھا خاصا مال مسلمانوں سے نکالیں گے تو ڈیٹا غائب کر دیں گے. اب دیکھو کرپٹو کرنسی کا صرف ڈیٹا ہے، کاغذ کوئی نہیں، درہم دینار کوئی نہیں کہ آپ نے کمایا رکھ لیے اب وہ بھاگ کے طور پر کچھ تو کچھ تھا. وہ آپ کو ڈیٹا پہ دکھا رہے ہیں کہ آپ نے اتنا انویسٹ کیا اور اتنا آپ نے کما لیا. کل کو ڈیٹا میں غائب کر دیں، ڈیٹا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، انہیں کے پاس ہے. آپ کسی بھی ملک میں جا کر بلیم نہیں کر سکتے، کوئی ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں کچھ نہیں، بلکہ اگر آپ جائیں گے تو قانون دان لوگ آپ کو کہیں گے کہ بھیا آپ نے بہت بڑی بیوقوفی کی ہے. جس چیز کا ڈیٹا ہی نہیں تھا، جس کرنسی کا وجود نہیں تھا، آپ نے انویسٹ نہیں کیا. تو ہمیں جہاں تک سوچ جا رہی ہے لوگوں کی تو وہ یہ جا رہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے ان کے پیسے نکلوا کر ان کو ڈیٹا پہ لایا جائے، صرف ڈیجیٹل پر، اور اس میں ان کو دکھایا جائے کہ آپ نے انویسٹ کتنا کمایا. جب اچھا خاصا ان سے مال نکلوا لے تو ڈیٹا غائب کر دیں، پیسے کیا ہو گئے؟ وہ کہیں گے جی کون سا ڈالر آپ نے بولا کہ 10,000 دی، کون سا ڈالر بھائی ہم تو نہیں جانتے بھائی، میں نے 50,000 دیے بھائی کون سا ڈالر. اور آپ دنیا میں کہیں جا کر کلیم نہیں کر سکتے. اگر آپ اس ملک میں چلے جائیں، مثلاً وہ کہہ رہے کہ جی انگلینڈ میں یہ کام ہو رہا ہے، فرانس میں، اب آپ نے انگلینڈ میں انویسٹ کیا، اب آپ چلے گئے، اب آپ نے کہا کہ جی فلاں کمپنی ہے اور اس ملک کی انگلینڈ کی، اور اس نے جو ہے نا میں نے اس کو اتنے ڈالر انویسٹ کیے، اب وہ نہیں ہے اور وہ دیکھ لے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کہیں اس نام کی کمپنی ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ ہوا ہے نا، وہ کہے بھائی اس نام کی کمپنی ہمارے ملک میں نہیں ہے. پھر آپ گئے ترکی میں، یار وہ تو کہہ رہے تھے کہ بھائی ترکی میں بھی برانچ ہے، اور انہوں نے یوٹیوب پہ تصویر لگائی تھی ترکی میں کھڑے آفس کے باہر. اب آپ گئے ترکی والے سے معلوم کیا، ہم تو جانتے نہیں ہے کون ہے. آج کل کیا مسئلہ ہے، آپ کسی بلڈنگ کے باہر کھڑے ہو جائیں اور ایڈیٹنگ کر دیں، نام لگا دیں اپنا کوئی بھی نام بنا کر اس پہ لگا دیں، ایڈیٹنگ کر دیں، اب نہیں سمجھے گا اس کمپنی کے باہر کھڑا ہوا. تو اس قسم کے بہت سے دھوکے فریب چل رہے ہیں. اس وقت یہ جو آر جے مال نہیں ہے ندی پارک کے سامنے، یہ فراڈ چل رہا ہے. فراڈ یہ چل رہا ہے، اسی طرح کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں ترکی کے اندر آفس ہے اور اتنے انویسٹ کرتے ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اس طرح آپ تفصیل نہیں سنانے کی. تو یہ اس طرح کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں سے ان کو جھانسا دے کر ان سے مال نکلوا لیتے ہیں، اس کے بعد وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں اور لوگ ہاتھ کیا کہتے ہیں ملتے رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کے حرام سے اور لالچ سے بچائے، رزق کے حلال ہمیشہ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی وسلم علی النبی وبارک وسلم. انشاءاللہ مزید تفصیل کے جملات بیان کریں گے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں اس سے شفا سے رکھے، بیماران کو اللہ سے شفا عطا فرمائے، جو پریشان اللہ کو پریشان دور فرمائے، جو قرض دار ہے اللہ کو قرض دار فرمائے.
اللہ میں رزق کی حالات عطا فرمائے وسعت کے ساتھ وافر مقدار میں. اللہ میں رزق کے حرام سے بچائے لالچ سے بچائے اللہ دنیا کی محبت سے بچائے اور اللہ تعالیٰ دین دنیا کی تمام کامیابی نصیب فرمائے. والد صاحب بیمار ہے تو اللہ کو اس سے شفا عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم. چلے